السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اعان على قتل مسلم بشطر کلمۃ لقی اللہ مکتوب بین ایدیہ آئس من رحمت اللہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین کرام، موجودہ جو حالات ہیں آج دنیا کے ہی، وہ تقریباً ویسے ہی حالات ہے جیسے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت میں تھے۔ تقریباً وہی حالات آج موجود ہیں۔ شرک کا غلبہ ہے، کفر عام ہے، ظلم بڑا ہوا ہے، فحاشی اور بریانیت پھیلی ہوئی ہے، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، بدکاریاں عام ہیں۔ جی جو اس وقت میں تھے چیزیں، وہ چیزیں آج ہے۔ شراب عام تھی، شراب عام ہے وغیرہ۔ وہ حالات اور موجودہ حالات پوری دنیا کے تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ تو ان حالات میں سیدنا محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، وہ آج پوری امت کو کرنا ہے، ہم سب کو کرنا ہے۔ کیسا آپ نے کیا تھا ویسا ہم کو کرنا ہے۔ آپ نے دعوت دی تھی انسانوں کو، ایمان کی، اعمال کی دعوت دی تھی آپ نے، وہ دعوت ہم کو بھی دینا ہے۔ اخلاق کی طرف لوگوں کو بلایا تھا، ہم کو بھی اسی کرنا ہے۔ لیکن کن صفات کے ساتھ بلایا تھا آپ نے بھی، اور آپ کے رفقا صحابہ کرام نے بھی انہی صفات کے ساتھ بلانا ہے۔ وہ صفات آپ کے اور آپ کی صحابہ کی جو تھے، امت کے پوری اولیاء امت کی جو دعوت دینے والوں کا جو اندرون کے جو صفات تھے، وہ صفات کیا تھے؟ اخلاص تھا۔ دنیا کو بتانے کے لیے کوئی کام نہیں تھا ان کا، صرف اللہ کے لیے کام تھا۔ اللہ راضی ہو جائے، یہ خلوص کے ساتھ کام تھا۔ دعوت تھی، دین کا کام تھا، لیکن اخلاص کے ساتھ اندر کی صفت یہ تھی۔ اور ایک صفت ان کی یہ تھی کہ اخلاص کے ساتھ ساتھ استقامت بھی تھی، یعنی مستقل دنیا سے جاننے تک کام کرتے رہے۔ کوئی اچھا کام ہم کو چند دنوں کے لیے کرنا نہیں، چند مہینوں کے لیے، تھوڑے عرصے کے لیے کرنا نہیں، چاہے وہ سنے یا نہ سنے، بولنا اپنا کام بول۔ استقامت یعنی مسلسل پانی کا قطرہ اگر کسی پتھر کی سیل پہ بھی پڑتا ہے نا تو سوراخ ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ مسلسل اس کی خاصیت تاثیر ہے اس کے برخلاف اس مقدار میں اس سے زیادہ پانی ایک گھنٹے میں بعد وہ کچھ فائدہ نہیں ہوتا اس کا۔ مسلسل ایک کام ہوتا ہے تو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ استقامت بھی تھی اور ساتھ میں اتحاد بھی تھا، ایک جٹ تھے پورے، اور ساتھ میں ایثار تھا، ایک دوسرے کو ترجیح دیتے تھے، خود پیچھے رہتے تھے، دوسرے کو آگے کر دیتے تھے سبھی معاملے کے اندر۔
قرآن مجید نے کہا نا صحابہ کرام کے بارے میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے اگرچہ کہ خود وہ نقصان میں رہتے تھے، خود فاقے میں رہتے تھے، لیکن دوسروں کو کھلا کے فارغ ہو جاتے تھے۔ جس قوم کے اندر، جس امت کے اندر، جن احباب کے اندر ایثار کا جذبہ ہوتا تو پھر وہ متحد بھی ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی عزت کا خیال، ایک دوسرے کی زندگی کا خیال، ایک دوسرے کی صحت کا خیال، ایک دوسرے کے مقام مرتبے کا خیال، نہیں تو پھر ایسا اتحاد کیوں ہوتا ہے؟ مسئلہ نہیں تھا، دوسرے کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، مسئلہ نہیں ہے اس کی۔ تو یہ اخلاص تھا، استقامت، ایثار اور اتحاد، یہ اندر کے صفات کے ساتھ دنیا میں آپ نے کام کیا تھا تو دنیا میں انقلاب برپا ہوا تھا۔ چوری ختم ہو گئی تھی، بدکاریاں ختم ہو گئی تھی، بدکاریاں ختم ہو گئی تھی، لوٹ مار ختم ہو گیا تھا، سب تھا یہ، لیکن آپ نے ان صفات کے ساتھ، صحابہ نے ان صفات کے ساتھ کام کیا تو دنیا میں امن اور چین و سکون ہو گیا، بالکل چین و سکون ہو گیا، شرابیں بند ہو گئی، شرابوں کے مٹکے توڑ دیے گئے، شرابیں بہا دی گئیں۔ جن کے پاس پرانی شراب ایک فخر تھا، ایک مقام تھا، اتنے زمانے کی شراب رکھی جاتی تھی، لیکن جب یہ کام کیا گیا استقامت کے ساتھ، بلایا گیا تو پھر کام ختم، سب برائیاں مٹ گئی، ایک دوسرے کے جان کے پیاسے، ایک دوسرے کی جان کے محافظ بن گئے، چینجز آ گئے۔ دوستو آج بھی پوری دنیا کا جو حال ہے وہی حال ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی تشریف پر سب برائیاں عام ہیں۔ آپ اطمینان سے بیٹھ کے سوچ کے بولیے کہ کون سی برائی نہیں ہے۔ اب آپ گھنٹہ 2 گھنٹے، 1 دن 2 دن میں سوچیں گے تو نہیں ملے گی کوئی برائی جو اس زمانے میں نہیں جی، اس زمانے میں تھی اب نہیں ہے، ایسا نہیں ملے گی۔ آپ سوچ لیجیے، سب مل گیا۔ بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ بڑھ گیا، معاملہ بڑھ گیا بھی۔ پہلے ایک دوسرے کو جنبیوں سے، تلواروں سے مار کے ختم کر دیتے تھے، اب ویسا نہیں رہا، وہ بہت آگے بڑھ گیا۔ یعنی یہ کہے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہاں پر اس وقت میں ریٹیل میں ہوتا تھا، اب ہول سیل میں کام ہو رہا، ایک ڈال دیا تو پوری بستی جڑ گئی، پوری بستیوں کو جلا دیا، شہروں کو جلا دیا، بلکہ ملکوں کو تباہ کر دیا، ملکوں کو تباہ کر دیا۔ اور روزانہ ہو رہا ہے، روزانہ ہو رہا ہے۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ یہ غیروں کے اندر ہو رہا ہے، نہیں، اپنوں میں بھی ہو رہا ہے۔ جن کے نام کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے نام ملے ہوئے ہیں، صحابہ کے نام ملے ہوئے ہیں، جی، جو نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے اندر بھی برائیاں ہیں۔ اور قیامت کے قریب ایسا ہوگا، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایسا ہو رہا ہے۔ چوریاں پہلے راتوں میں چھپ چھپ کر بڑے سے کی جاتی تھی اور نقاب وغیرہ ڈال کے کر کے، اب ایسا نہیں، دن کے اجالے میں آتا سامنے آ کر کر لے۔
مثلا قتل کو لیجیے، ہم انگریزوں کے قتل کے خلاف بولتے ہیں، سنتے ہیں انگریزوں نے قتل کیا ہندوستانیوں کا، جی غلط ہے۔ اگر ہندوستانی کو مار رہا تو صحیح ہے، وہ بھی غلطی ہے نا جی۔ ہندوستانی کو اٹیک کر رہا ہے، منی پور جل رہا ہے، دکانیں لوٹ لی گئی، گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ آزادی میں ہوا تھا، اب بھی ہو رہا نا۔ وہ غلط تھا تو پھر یہ صحیح ہے کیا؟ یہ بھی غلطی ہے نا۔ وہ انگریز کر رہے تھے، یہ ہندوستانی کر رہے ہیں۔ وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط تھا۔ اچھا اس سے نیچے اتر کے آئیے آپ، مسلمان بھی تو کر رہا نا قتل۔ ہم بحیثیت ہندوستانی انگریزوں کے خلاف بول لیتے ہیں، مگر ایک ہندوستانی ہونے کے نا ہندوستانیوں کے اندر بھی جو غلطیاں ہو رہی وہ بھی تو بولنا، اس کی بھی اصلاح تو ضروری ہے نا۔ یہ جو مارا جا رہا ہے جی، یہ جو قتل عام برپا ہے، ہم جب بولتے ہیں، جب تبصرہ کرتے ہیں تو غیروں کے ظلم و ستم، غیروں کے قتل عام پر بولتے ہیں، اور وہ بولنے میں اور سننے میں ہم کو اچھا بھی لگتا ہے۔ تبصرہ کرتے ہیں، ارے بھائی کیا ننگی گھما دیے گئے تھے، برہنہ گھما دیے گئے تھے، ایک عورت جو ہے اس کا تبصرہ آ رہا ہے کہ بھئی وہ اس کے اپنے بچے کو مار دیا گیا تو بچے کے ساتھ جو ہے انہیں رات بھر سوتی رہی اس کے ساتھ، کیا ماں پہ گزری، کس عورت پہ گزری ہوگی جی۔ یہ بولتے ہوئے بھی سنتے ہوئے بھی ہم کو بہت یہ لگتا ہے کہ کیا ہے بھئی، کیا ہو رہا ہے، یہ صحیح ہے۔ اچھا یہ ہم لوگ کر لے رہے نا آپس میں، ہم لوگ جو ایک دوسرے کو مان لے رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ جائز ہے اللہ کی عدالت میں، جائز درست ہے۔ وہ کتنے ہو رہے ہیں قتل، کتنے قتل ہو رہے ہیں، کتنے بے باکان انداز سے قتل ہو رہے ہیں صاحب، کھلے عام قتل ہو رہا ہے صاحب، کھلے عام قتل۔ کون قتل کر رہا ہے؟ مسلمان۔ کس کا قتل کر رہا ہے؟ مسلمان کا۔ کس کے ذریعے سے قتل کرا رہا ہے؟ مسلمانوں کے ذریعے سے قتل کرا رہا ہے۔ یہ قتل کرنے والے پیسوں کے اوپر کرائے کے قاتل کون؟ مسلمان ہے، مسلمان کرائے کے قاتل ہے۔ وہ امت، اس کے نبی نے کہا تھا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور پیر سے مسلمانوں کو سلامتی ملے، اس کے اندر کرائے کے قاتل آ جائے۔ چند ٹکوں میں قتل کر دیتے ہیں، چند پیسوں میں مسلمان کا خون بہا دیتے ہیں۔ ایک قتل وہ ہے جو براہ راست قتل کرے، اور ایک قتل وہ ہے براہ راست تو نہیں، کسی کے ذریعے سے قتل کرایا جائے۔ سپاری دے کر جو کہا جاتا ہے نا کرائے کا قاتل، جیسے اپن ٹیکسی لیتے نا، یہاں سے وہاں تک جانا سے کیا کرایہ دیتے پیسے، ٹھیک بیٹھ جاؤ چھوڑے ہوتے، تو یہ ایسے ہی یہاں پہ کرائے کے قاتل پھر رہے ہیں۔ ان کا کام کیا بولے تو پیسے دیو تو قتل کر دیتے، ان کو اتنے لاکھ دو قتل کر دیتے۔ اور وہ جو معاملہ ہوتا ہے اس میں ایمانداری بھی رہتی ہے، ہاں وہ ایمانداری ہے، ہر ایک ایمانداری کا ایک دائرہ ہے۔ وہ پیسے میں نے دے دیتا، پہلے اتنے لے لینا پیشگی، بعد میں اتنے لے لینا، قتل کر کے آ جاؤ، مرڈر کر کے آ جاؤ۔ کون کرے؟ مسلمان کر رہے ہیں۔ اب وہ اپن کیا کرنا، یہ کام اپن کرتے رہنا، اور پھر اسلام کے اوپر، اسلام سلامتی کا مذہب، ایمان امن کا مذہب ہے، وہ سلامتی ہے، یہاں پر یہ ہے فلاں، اس پر لیکچر دیتے رہنا، اپن بیانہ کرتے رہنا، اس پر جلسے کرتے رہنا، اپن اسٹیج سجانا، اپن
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تاریخ سناتے رہنا اپن. دنیا یہ تاریخ دیکھ رہی, پبلک یہ گلی کوچوں میں مسلمان کو جو مارا وہ دیکھ رہی. ہم نہ یہ کام کرتے ہوئے غنڈہ گردی, حرام خوری, جی شراب خوری کرتے ہوئے, مسلمان ایک دوسرے کو مارتے ہوئے تقریریں یہ کرتے رہنا ہم لوگ. اسلام و سلامتی کا مذہب ہے, حدیثیں سنانا, قرآن مجید کی آیتیں پڑھنا, بالکل کرتا پائجامہ ٹوپی پہننے کے بالکل فرشتہ بن کے آگے دکھنا. یہ لطیفہ ہے کیا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ جو چیزیں غیروں کے اندر تھی وہ پوری چیزیں آج امت کے اندر ہے. پوری چیزیں, سود یہاں ہے, بدکاری یہاں ہے, لوٹ کھسوٹ یہاں ہے, ظلم و ستم یہاں ہے. وہاں اگر بہوں کو جلایا جاتا ہے تو یہاں بھی بہوں کو جلایا جاتا ہے. وہاں اگر جہیز لیا جاتا ہے تو یہاں بھی جہیز لیا جاتا ہے. وہاں ناچ گانا ہے تو یہاں بھی ناچ گانا ہے. وہاں ویڈیو گرافی تو یہاں بھی ویڈیو گرافی ہے. سب 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 البتہ ہم لوگوں کے بیانات, ہم لوگوں کی باتیں جو ہے ہمارے مذہب میں ناجائز ہے, بہت بری بات ہے, یہ ہم لوگ وہ لوگ نہیں کرتے باتیں. ہم لوگوں کا لکھنا بتائیں ناجائز ہے, غلط ہے, بہت بری بات ہے, بہت بڑا گناہ ہوتا, اللہ مرنے کے بعد جہنم میں ڈالتے, یہ باتیں کر لیتے رہنا ہم لوگ. پبلک بولتی ہے کیا ہو رہا ہے, وہ بولتے کیا کر رہے ہیں لوگ, کر رہے ہیں کیا, بول رہے ہیں کیا لوگ. تو ایک تو یہ قتل ہے. دوسرا قتل کیا معلوم ہے, جانا ہی نہیں اسپاٹ پہ, بول کے کرایہ پہ قتل کرا دینا. بالکل نہیں. اسی کو بیکل اتساہی نے کہا تھا, دامن پہ نہ کوئی چیٹ نہ خنجر پہ داغ, دامن پہ کوئی چیٹ نہ خنجر پہ داغ, تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو, تم آ رہے نہیں اس بات پہ, تم نہ دامن پہ تمہارے پہ خون کا دھبا ہے, نہ تمہاری خنجر پہ کچھ میل آیا ہے, قتل کر دیا تم. یہ قتل کر رہا کس کا, مسلمان کا. بدترین حالات سے آج ہم گزر رہے ہیں, بدترین حالات سے. ارے کچھ سال پہلے تو آپ نے سنا ہوگا نا کس سطح پر آج ہم گرے ہوئے ہیں, کس سطح پر آج ہم گرے ہوئے ہیں. ایک مسلمان کو مسجد میں حالت نماز میں مارا. یہ نام پلی کا واقعہ ہے, معلوم ہے آپ لوگوں کو, چند سال پہلے ہوا تھا. مسلمان کو مسجد میں حالت نماز وقت اتار دیا, ختم. مارنے والا کوئی غیر نہیں تھا, اپنا بھائی تھا وہ. ایک مسلمان دوسرے بھائی, سب ہوتا. بھائی کا بھائی سے قتل ہو رہا ہے, مسلمان کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہوتا ہے. ساس کے ہاتھوں بہو کا قتل ہوتا ہے, بہو کے ہاتھوں ساس کا قتل ہوتا ہے. بیٹوں کے ذریعے سے ماں کا قتل ہو رہا ہے. میں بتا رہا ہوں نا میرے دوستوں بھائیوں, ذرا ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچو کہ وہ کون سی برائی ہے جو غیروں میں ہے لیکن ہمارے میں نہیں ہے. تو بتاؤ آپ, شرک اس امت کے اندر بھی ہے, شرک اس امت کے نمازیوں میں بھی شرک ہے. نماز پڑھ رہے ہیں مگر شرک ان کے اندر پنپ رہا ہے. سب ہے. کتنا بدترین جرم جو چل رہا ہے اس امت کے اندر. اب ایسے حالات میں اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت, اللہ کا جی وہ کچھ ہونا بولے تو تب بولو کیسا ہوتا, بولو آپ کیسا ہوتا, بولو آپ. حالات جو ہمارے بگڑتے چلے جا رہے ہیں, اب اس میں دعائیں کریں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ والے اولیاء امت دعا کر رہے ہیں, غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا کر رہے ہیں, عرفات کے میدان میں آہیں بھرتے ہوئے دعا کر رہے ہیں, قسم اللہ کی آہیں بھرتے ہوئے کر رہے ہیں دعائیں. ریاض الجنہ میں دعائیں ہو رہی صاحب جی, صفا مروا پہ دعائیں ہو رہی اس امت کے لیے, امت کے اولیاء دعا کر رہے ہیں. لیکن کیا کریں گے, نہیں ہوتا مسئلہ. کرو تم, نہیں ہوتا, نہیں قبول ہوتی. کیوں؟ قانون لا نہ ہونا منکر. وہ خود بھی رکتے نہیں برائی سے, دوسروں کو روکتے بھی نہیں برائیوں سے. سب بدکاریاں ہو رہے, سب برائیاں ہو رہے ہمارے پاس.
وقت میرے دوستوں بزرگوں بہت ہی خراب حالات ہے ہمارے اپنے اندرون کے بتاؤں آپ کو میں، ہمارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں وہ تو خراب ہے وہ تو ہے، مگر ہمارے جو اعمال ہیں وہ بدترین سطح پر ہے، بہت بری سطح پر ہے بھائی۔ حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کا خط اللہ کے پاس اتنا برا ہے کہ اس کے مقابلے میں زمین و آسمان پورے تباہ و تاراج کر دیے جاتے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں، خدا کو اتنا جلال نہیں آتا۔ دیکھ مسلمان کے خط پر اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے، کریمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیتے ہو کہے کے واسطے مختلف وجوہات ہیں قتل کرنے کی، کیسان چل رہے ہیں، وراثت کا مسئلہ ہے، جائیداد کا مسئلہ ہے، مسئلہ جائیداد کا ہے، قتل ہو رہا۔ وہ قصہ سنایا تھا نا بدر صاحب پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کا 2 دن صاحبین جا رہے تھے، روٹی ایک اوپر پاس رکھی ہوئی تھی، انہیں بھوک لگا تو بغیر کی تلک کھا لیا، بعد میں جا کے کیا ہے روٹی کم ہوگا، بڑا کچھ روٹیاں تھے، کھاؤ بیٹھ کے چلے آگے بڑھنے کے بعد میں سونے کی اینٹیں ملی گئے عیسیٰ علیہ السلام تقسیم کرے، ایک بچ گئی اینٹ، بولے یہ ایک اس کو جو روٹی کھا لیا تھا نا، جو کھایا تھا نا اس کو اینٹیں بولے، انہیں نکل کے آیا، اب میں کھایا تھا وہ بولے رکھ لے، تب نکل کے آیا نا میں کھایا تھا روٹی، ہوا رکھ لے، وہ بھی رکھ لیا، یہ بھی رکھ لیا، سب دے دیا اس کو، چلے گیا آپ، وہ جنگل میں بیٹھا رہا، اب وہ جانا کی طرف پریشانی ہے، سونے کی اینٹیں رکھے ہوئے نا، سونے بھی نہیں آ رہا، جانے بھی نہیں آ رہا اس کو، وہ خطرناک چیزیں ہو، کہاں جانا، گئے تو مارتے نا، سوئے تو پھر پریشانی ہے۔ ایک دونوں آیا ادھر سے، کیا قصہ ہے، انہیں کھانا یہ نا، ہاں بیٹا اپن لوگ لے لیں گے دونوں، اچھی بات ٹھیک ہے، کھانا لا لیں گے، انہیں کھانا لانے کے بعد نیوز بیٹھا ہوا رکھا، تو دونوں کیا سوچ لیے کام کریں گے، بولے زہر ملا کے دے دو، پیٹا پورے اپنے سوچا نہ چاہیے، کھانے میں زہر ملا پینا پورے اپنا کھائے گا، اس کو دن میں کر لینا، نہیں زہر ملا کے لا لیا، انہیں پہلے سے تیار تھا، بھائی میں محنت سے ان کے ساتھ جا رہا تھا، میرے کو بزرگوں کی تو پہلے میرے کو مل گیا، ایسے ہے وہ بیٹوں کو بھی تھوڑا کھانے لگ دینا ہے ان کو، بولا آتے پہلے ان کو مار دیتا ہوں، بولے ان کو آتے کی طاقت ہوتا مار دیا ہوتا ان کو، مار کے اطمینان سے کھا لیا، وہ بھی گئے، انہیں بھی گئے، تینوں بھی گئے، کچھ وقت پر عیسیٰ علیہ السلام واپس اپنے حواری کے ساتھ، دیکھا یہی دنیا ہے، مجھے دنیا اسی کا نام، سب جائیداد کے اوپر قتل ہو رہا ہے، وراثت کے اوپر قتل، سیاسی مقاصمت قتل ہو رہا ہے، اطمینان سے قتل ہو رہا ہے صاحب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے کسی مسلمان کے قتل کے اندر ایک کلمے کے ذریعے سے بھی مدد کی، ڈائریکٹ قتل نہیں کیا، خالی ادھر گیا دیکھو بول دیا، خالی مارنے کدھر گیا، ادھر گیا دیکھو بولا، ایک جملہ بول دیا، اب ادھر گیا، کچھ نہیں کرا، ادھر گیا دیکھو، وہاں ہے دیکھو بولا، ایک کلمے کے ایک بول کے ذریعے سے اس کی مدد کی، فرمایا اس حال میں اللہ کے پاس آئے گا، مکتوب بین عینیہ عائش من رحمت اللہ، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ لکھا ہوگا، آج اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آج خدا کی رحمت اس کو اپنے آغوش میں نہیں لے گی، اس کو آج قتل کرنا کرایہ پہ وہ تو بہت آگے کی چیز ہے، خالی ایک بول کے ذریعے سے ہیلپ کر دیا قاتل کی، گیا کام سے۔ میرے دوستو، مسلمان کا قتل و مسلمان کا قتل ہے، حدیث کی واقعہ ملتا ہے، صحابہ کرام غزوے میں ایک جگہ گئے، غیروں کا مجمع تھا، جن کا ٹرنا تھا، سب بھاگ گئے، ایک شخص اس کے پاس مال تھا، مل گیا، جن ان کو دیکھا تو کلمہ شہادت پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ لیا، لیکن وہ صحابی تھا، وہ ڈر کے مارے پڑا ہے، ڈر کے مارے پڑا، مال بچانے کے لیے قتل ہوتا بلکہ پڑا، مار دیا اس کو، ساتھ میں جو صحابی نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری شکایت کر دوں گا، وہ صحابی ڈر گئے، یہ تھا اس دور میں، کوئی بڑا تھا، کوئی
ایک صحابہ ایک دوسرے سے ڈرتے تھے، وہ وسلم سے ڈرتے تھے کیا یہ ہماری شکایت پہنچ جائے تو وسلم کیا کریں گے، ہم کو ڈرتے تھے. یہ ڈر و خوف اپنے بڑوں کا کبھی ہوگا، جب تک ہوگا نا ہمارے اندر تو ہماری زندگی صحیح چل رہی ہوگی. ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم کسی سے ڈرتے نہیں، ہم بے باک ہے کیا، ہم کو کون پوچھنے والا ہے. جب اس اسٹیج پہ آتے ہیں تو پھر آدمی جہنم کی راہوں پہ چل پڑتا ہے. وہ ڈرے اپنے کسی استاد سے، اپنے کسی مربی سے، اپنے کسی مرشد سے. ارے وہاں تک اتنی شکایت پوچھے کیا ہوگا، ہے بد خراب، کوئی ہے پکڑنے والا اس کو، کوئی ڈرانے والا ہے کوئی اس کو، کوئی مارنے والا ہے اس کو، تو ڈر جائے دیکھنے کی. ارے بھائی جا وہاں تک شکایت کو کیا ہوگا میرا، ایسا ہوتا تھا. وہ گئے صاحب جا کے اطلاع کر دے کہ انہوں نے ایسا کیا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بات یہ تھی کہ میں یہ سمجھا کہ وہ کلمہ اس واسطے سے پڑھا ہے کہ پہلے تو مسلمان تھا، ہم کو دیکھ کے ڈر کے مارے پڑھا انہیں کلمہ، اندر سے دل سے نہیں پڑھا انہیں، وہ مال بچانے کو ڈر کے واسطے پڑھ لیا. دوستو وسلم نے کیا فرمایا، کل قیامت میں کیا جواب ہوگا اس کے کلمے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تمہارا اور لا الہ الا محمد رسول اللہ دونوں کا ٹکراؤ ہوگا. کلمہ اس طرف کھڑا ہوگا اور یہ کہے گا کہ میں تھا، اس کے باوجود مجھے مارا گیا، میں اس کی زبان پر آیا تھا کلمہ، پھر بھی مجھے اس کو مارا گیا، اس کا کیا جواب دو گے. وہ اس کے کلمے کی وجہ سے لڑے گا تو کیا جواب دے گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا تو آپ نے ہی پوچھا تھے کہ کیا کسی مسلمان نے مارا ہے، زہر میں جو خنجر سے مارا تھا، لیکن کسی مسلمان نے نہیں مارا ہے، غیر نے مارا ہے. آپ نے شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ہے کہ کوئی سجدہ نہیں جس سجدے کی وجہ سے مجھ سے لڑ سکے قیامت کے دن. کوئی سجدہ نہیں اس کے پاس، کچھ بھی نہیں اس کے پاس. ایک سجدہ بھی کسی مسلمان کا ہوگا قیامت میں لائے گا، وہ کلمہ تو لائے گا قیامت کے دن. تو کلمہ اتنا اچانک پڑھ لیا، اس کے خطر پہ فرما رہے کہ اس کے کلمے کا کیا جواب دو گے کل قیامت کے دن. یہاں آج مسلمان کو مار رہا ہے، نمازیوں کو مار رہا ہے، روزہ داروں کو مار رہا ہے، دن کے اجالوں میں مار رہا، پبلک کے سامنے مار رہا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. یہ سطح ہے امت کیا ہے، یہ سطح ہے. اور ایسی حالت میں مدد آئے گی ہمارے کو. آج یہ کنڈیشن ہے ہمارا، زنا کاری ہمارے گھروں میں عام ہے، سود خوری مسلمان سے سود خوری کر رہا ہے، بازار تک کاپی لے کے پھر رہا ہے، اصول کر رہا ہے. صاحب بہت عرصہ پہلے میں نے اخبار میں پڑھا تھا قصہ حیدرآباد کا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے. ایک صاحب جلدی آ گئے، بیٹھے تھے لوگ آ رہے تھے کے بعد کیا آ رہے تھے، پلٹ کے دیکھا تو ایک صاحب کی تلاش تھی، ان کو بلایا، بولے ادھر آؤ، وہ بیٹھا ڈٹ کے آگے بڑھا. سیرت النبی کا جلسہ ہے، کرسیاں لگے ہوئے ہیں، سیرت النبی پہ جلسہ سننا ہے. اس میں گئے ہوئے کرتا ٹوپی پیجامہ سب پہن کے بالکل مسلمان پکے گئے ہوئے. تو اس کو بلا کے ادھر آؤ، بولے ڈرتے گیا، بولے کیا، بولے یہ میں نے کا انٹرسٹ نہیں آیا تمہارا ابھی تک. نہیں دے دو صاحب، جلدی لا رہا نا، بولے انٹرسٹ جلدی لا رہا انٹرسٹ. کون سے جلسے میں؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ، میلاد النبی کا جلسہ ہے. دونوں بھی جلسہ سننے کو چاہیے، دونوں بھی، سود دینے والا بھی سود دینے والا بھی. یہ امت کا کنڈیشن ہے آج. زانی یہاں ہے، سود خور یہاں ہے، ظالم یہاں ہے، قاتل یہاں ہے، شراب خور یہاں ہے، جواری یہاں ہے. مدد کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. یہ امت کے علماء، امت کے اولیاء، اتقیاء، قطب اور ابدال دعائیں کریں، ہاتھ اٹھا، رو رہے ہیں مگر ہو رہا نہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہیں ہوتا، نہیں ہو رہا. نیچے سے پورے بگڑا ہوا میرا صاحب. کچھ سدھرو. اللہ کرے کہ ہم سب سدھریں اپنے اعمال کی اصلاح، کہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.